نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ رب العالمین کا بے پناہ انعام و احسان ہم سب کے ساتھ کہ رب العالمین نے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم امت میں ہم کو وجود بخشا ہے، تو آپ کے ہم پر کئی حقوق عائد ہوتے ہیں۔ امت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے رسول کے حقوق کی ادائیگی کی مکمل طور پر فکر اور کوشش کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر بڑے بڑے تین اہم حقوق عائد ہوتے ہیں: عظمت رسول، محبت رسول اور اطاعت رسول۔ ہر امت کو چاہیے کہ وہ پیارے رسول کی خوب عظمت کرے اور عظمت کا معاملہ آپ کے ساتھ کرے۔ دوسرے، آپ کی خوب محبت اپنے دل میں پیدا کرے۔ تیسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور قدم قدم پر اطاعت کرتے رہیں۔ تو یہ پیارے رسول کے اہم حقوق ہیں جو ہر امتی پر عائد ہوتے ہیں۔ محبت کے لیے صرف امت میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہر لائن کی حقوق کی ادائیگی ہم سے ہو رہی ہو۔ اس لیے عظمت، اب آپ اس کی ایک جھلک اور مثال دیکھیے، قرآن کریم نے عظمت کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ چونکہ یہ لوگ دیہاتی تھے، آداب سے پوری طرح واقفیت نہیں رکھتے تھے، ملاقات کی غرض سے آئے تو انہوں نے آتے ہی باہر سے ہی بلند آواز سے آواز دینا شروع کر دیا اور آواز دے کر کہا: یا محمد اخرج الینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیے، ہم آپ سے ملنے کو آئے ہوئے۔ یہ انہوں نے اپنے لیول پر اپنے ترتیب سے کہا، آپ باہر آئیے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا اور گویا ان کو جواب دیا گیا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے فوراً یہ آیات نازل فرما دی، فرمایا: ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو لوگ آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے، حجرات کے باہر سے پکار کر کہتے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ انہیں ایسی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے کہ باہر سے پکار رہے ہیں۔ بھئی وہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ باہر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر انتظار کرتے، جب حضور تشریف لاتے تب ملاقات کر لیتے۔ یہ نہیں کہ ملاقات کرنی ہے تو باہر سے باضابطہ آواز دے کر باہر بلایا جا رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً متنبہ فرمایا کہ تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کچھ بات چیت آپس میں چل رہی تھی، کچھ آواز اوپر ہو گئی، اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی۔ اللہ نے فوراً قرآن میں صحابہ کو متنبہ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں، نبی کے سامنے
اپنی آواز بھی بلند مت کرو، اونچی مت کرو، قرآن میں نازل فرمایا اللہ۔ یعنی اللہ خود پیارے رسول کی عظمت کیسی بیان فرما رہا ہے، دیکھیے نا، جس اللہ نے پیغمبر کو پیدا فرمایا وہ اللہ اپنے نبی کے آداب بیان فرما رہا ہے، ان کے ساتھ کیسے پیش آؤ۔ عظمت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جو ان کے شان رفیع کے لائق ہے، قابل ہے، اسی انداز سے پیش آنا چاہیے۔ یہ اس طریقے سے معاملات کرتے ہیں تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی عظمت کا اللہ نے قرآن میں بھی اتنا خیال رکھا، عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دیگر انبیاء کی جب باری آئی کہ ان کو کچھ خطاب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نام لے کر پکارا، نام لے کر پکارا اور نام لے کر کہا۔ مثلا آدم علیہ السلام کی بات آئی، اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم، یا آدم فرمایا، اے آدم، ان کو یا آدم کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، تو آدم علیہ السلام کو ان کا نام لیا۔ حضرت زکریا کی بات آئی تو یا زکریا، اللہ نے حضرت زکریا کو باضابطہ نام لے کر پکارا۔ حضرت یحییٰ کی بات آئی، یا یحییٰ، اللہ نے ان کا نام لے کر پکارا۔ تو کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب ان کے نام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نام لے کر پکارا اور یا کے ساتھ خطاب فرمایا۔ لیکن جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی آپ کو خطاب کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ یا تو کہیں آپ کی صفت کا تذکرہ فرمایا، کہیں صفت کا تذکرہ فرمایا، شان رفیع میں آپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے آپ کے صفات کا تذکرہ فرمایا۔ مثلا اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا المزمل، مزمل آپ کی صفت ہے تو مزمل کہہ کر پکارا۔ یا ایھا المدثر، آپ کو مدثر کہہ کر پکارا، تو کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، لیکن کہیں یا محمد کہہ کر اللہ نے قرآن میں نہیں پکارا۔ آپ کی صفات کا ذکر فرمایا، محمد تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن جب خطاب کی باری آئی تو آپ نے طرز بدل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، اور اس طرح کر کر پوری انسانیت کو بتایا کہ میرے پیغمبر ایسے عظیم المرتبت ہے کہ خود ان کا پیدا کرنے والا محمد، ان کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین تم کو ان کی عظمت سکھا رہا تھا کہ ان کے ساتھ تمہیں کس طریقے سے انداز اختیار کرنا چاہیے۔ وہ شان رفیع اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ایسے عظیم المرتبت ذات اقدس کی امت میں اللہ نے آپ کو ہم کو وجود بخشا ہوا ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ اتنی عظمتیں بیان فرما رہا ہے تو جو امت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئی ان کو پیارے رسول کی کتنی عظمت ہونا چاہیے ان کے دل میں، اور کتنا ان کے دل میں ان کی اہمیت رہنی چاہیے۔ دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ پوری عظمت کا حق ادا کرو، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، اور جو گستاخی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ گستاخ رسول کبھی پنپتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بہت جلد ان کا انتقام بھی لیتے ہیں اور ان کا انتظام بھی فرماتے ہیں۔ جنہوں نے ایسا کیا وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے، اور جو کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے اللہ دنیا میں بھی سخت سزاؤں میں انہیں مبتلا فرماتا ہے۔ ایسا ہو کر ہی وہ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، تو دنیا میں بھی سزا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ معاملات فرمانے والا ہے۔
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے پیارے نبی اور پیارے رسول، اگر یہ لوگ اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں، یا تو آپ کو ہم وفات دیں گے اور وفات کے بعد ان کے ساتھ ہم انتقامی کارروائی کریں گے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو بہت ساری سزائیں وہ ہے جو آپ کے سامنے ہی ہم ان کو دلانے والے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے ابو لہب نے گستاخی کیا، اللہ نے اس کا کیا حشر فرمایا۔ ابو لہب نے گستاخی کیا، اللہ نے اس کا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ایسا کر کے بتایا، ساری دنیا اسے جانتی ہے، آج بھی قرآن اس پر لعنت نازل فرما رہا ہے۔ ابو جہل نے گستاخی کیا، گستاخی کرنے پر اس کا کیا حشر ہوا، قرآن اس پر شاہد ہے، بتلا رہا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ان کے کیفر کردار کو پہنچایا۔ اس کے بعد جو گستاخیاں کرتے رہے اور جو کرتے رہیں گے، سب کے لیے یہ بات ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزاؤں میں مبتلا فرمائے گا، مرنے کے بعد تو کیا کہنے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمانے والا ہے۔ لیکن پیارے رسول کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، اس لیے ہر امتی کو چاہیے کہ اپنے پیارے رسول کی بھرپور عظمت اپنے اندر رکھے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو، عظمت رسول تو ہر امتی کے پاس ہونی چاہیے، لیکن ایسی عظمت کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی سے اللہ ہی کے ذات میں ملا دے، یہ قطعاً صحیح عمل نہیں ہے۔ پیارے رسول نے اپنے زندگی میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میری قبر کو سجدگاہ مت بناؤ، ایسی عظمت مت کرو کہ تم باضابطہ سجدہ ہی کرنے لگو، اس سے تمہیں منع کیا جاتا ہے۔ دیکھو ایک طرف عظمت تو کرنی ہے، بھرپور عظمت کرنی ہے، اور عظمت اتنی کہ بس بات یہی ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اگر کسی کا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لائق نہیں ہے، چونکہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی۔ اسی کو تو قرآن کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو افئن مات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا جائے اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پلٹ جاؤ گے اور شرک کرنے لگ جاؤ گے؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، اللہ نہیں ہے۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیغمبرانہ انداز اختیار کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدائی انداز اختیار کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اللہ اللہ ہے، پیغمبر پیغمبر ہے، ان کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، حیثیت ہے، اہمیت ہے۔ وما محمد الا رسول، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اور صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائے۔ دیکھیے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت اور اہمیت آپ ہم سب کو بتا دی، تو آپ کا پہلا حق ہے عظمت رسول، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جائے۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ دھیان سے سننے کا نکتہ ہے، آپ کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی، لیکن عجیب بات ہے آپ کی وفات مدینہ المنورہ میں ہوئی ہے، مدینہ الرسول میں ہوئی ہے۔ تقریباً مکہ المکرمہ اور مدینہ کے بیچ میں 450 سے 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اتنے لمبے فاصلے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد میں آپ کو کی رہائش رہی، اور آرام گاہ بھی اب ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک وہیں پر بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی وہیں ہوتی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بھی مکہ المکرمہ ہی میں رہتی۔ جب یہاں بیت اللہ شریف ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اور آپ کی مزار اقدس بھی وہی ہوتی اور زیادہ سہولتیں پیدا ہو جاتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، عجیب نکات انہوں نے بیان فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اس میں جہاں اللہ کی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ایک اہم مصلحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا ذہن اور ان کا عقیدہ اور بندوں کی ذہنیت کو اس بات سے ہٹانا مقصود تھا کہ کہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وہ بیت اللہ کے جیسا معاملہ نہ کریں، چونکہ اب لوگ دور دراز سے جائیں گے تو بیت اللہ شریف کا وہ طواف کر لیں گے، اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد اب عظمت اور محبت اور اہمیت پیارے رسول کی بھی اتنی رہے گی کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اب اللہ کے گھر کا جب طواف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا بھی طواف کرنا چاہیے۔ تو کہیں یہ طواف کے بعد ادھر طواف کی یاد نہ آ جائے، چونکہ طواف کے لائق ذات تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہو سکتی ہے، باقی طواف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کا بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ذہن کی صفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئے، یہ اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا۔ اور جہاں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہ توحیدی ذہن کہ عظمت تو کرنی ہے، لیکن ایسی عظمت کرنی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کہیں ملاوٹ نہ ہو جائے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ حق تھا کہ عظمت کے ساتھ پیش آئے، کہیں دور دراز سے بھی ادنا سی گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر امتی کو یہ پیغام دیا گیا ہے۔ دوسرا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو امتیوں پر ہے، وہ دوسرا حق ہے محبت رسول، عظمت رسول اور محبت رسول۔ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور ہونی چاہیے۔ کتنی محبت ہو؟ اتنی محبت ہو کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان عزیز سے زیادہ محبت اگر کسی کی ہونی چاہیے دل میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ آقا کی سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں، ہمیں یاد آنے چاہیے پیارے رسول، کہیں دن کے اجالے میں، کہیں رات کے اندھیروں میں، کہیں تنہائیوں میں، کہیں اجتماعی موقعوں پر، مسجدوں میں، گھروں میں، جہاں جائے یاد آئے۔ اور وہ یاد رکھنے کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ اور نمونہ اور طریقہ دیا ہے کہ پیارے رسول کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیارے رسول کے اداؤں کے مطابق تم اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرتے رہو، تم ویسا ہی کرتے رہو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے پیارے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کر رہے ہیں۔ گھر میں ہوتا ہے ایسا، بیٹے کا انتقال ہو جائے تو زمانے تک یاد آتا ہے، بیٹا یہاں بیٹھتا تھا، یہاں اٹھتا تھا۔ بیوی کا انتقال ہو جائے زمانے تک یاد آتی ہے، یہاں بیٹھتے تھے، یہ ان کا وضو کرنے کی، نماز پڑھنے کی جگہ، یہ فلاں چیز کی جگہ، یہ کپڑے رکھنے کی جگہ، پہننے کی جگہ۔ بھائی کا، باپ کا انتقال ہو جائے زمانوں تک یاد آتا ہے کہ یہ ان کے طریقے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسا ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد رکھنے کے لیے یہ بتایا کہ میرے پیارے نبی جیسے اپنی پوری زندگی گزارتے تھے، تم ان کے طریقوں پہ زندگی گزارنے کا اہتمام کرتے رہو، تمہارا شمار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ یہ محبت کا طریقہ ہے، ویسا ویسا کرتے رہو، یاد کرتے رہو کہ جیسے یاد کرتے تم فلاں کیسے بیٹھتے تھے، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، تو ہر وقت یاد کرتے رہو پیارے رسول کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے پانی پیتے تھے، کیسے آرام فرماتے تھے، کیسے بیٹھا کرتے تھے، مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے، کیسے نکلتے تھے، استنجا کو کیسے جاتے تھے، باہر کیسے آیا کرتے تھے، وضو کیسے بنایا کرتے تھے، نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، کپڑے کیسے پہنا کرتے تھے، کپڑے کس طرح نکالا کرتے تھے۔ یہ دیکھو یاد دلانے کے طریقے، یاد کرتے رہو اور اس کے مطابق عمل کرتے رہو، تمہارا
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ کتنی؟ تو کہا مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ، میری آل اولاد سے زیادہ، میرے ماں باپ سے زیادہ، میری آل اولاد سے زیادہ آپ کی محبت ہے، مگر جان سے زیادہ نہیں۔ اپنی جان کو الگ رکھا، اپنے ماں باپ سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ اور سب سے زیادہ۔ دھیان سے سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اچھی طرح سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس وقت تک کامل و مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت تمہاری جان سے بھی زیادہ نہیں ہوگی، تم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس وقت حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ اب اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر آپ کی محبت، میرے ماں باپ، میری آل اولاد، حتیٰ کہ میرے جان سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے۔ تو سنو، حضور نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم مکمل مسلمان ہو گئے، اب ہوئے، تم نے جب جان سے بھی زیادہ میری محبت کر لی، اب مسلمان ہو گئے۔ اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کے دل میں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ۔ میری جان کی کیا حیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں؟ جو ہوگا ہم قربان کریں گے، لیکن آپ کی عجیب غریب محبت ہمارے دلوں میں رہے گی، پیارے رسول کی محبت۔ تو عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر 3 حق ہے۔ عظمت رسول، جس کو آپ نے قرآن کی روشنی میں سنا، محبت رسول، جس کو ابھی آپ نے حدیث کی روشنی میں سنا، اور تیسرا حق ہر امتی پر اطاعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ یہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اس میں بہت سو کو یاد آتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جیسی محبت، جیسی عظمت، جیسی محبت، جیسی اطاعت ہونی چاہیے، وہ اطاعتوں کے ساتھ یاد نہیں آتے ہیں، اپنے مرضی کے مطابق یاد آتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، اپنے مرضی کے موافق اطاعت کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھو دھیان سے سنو، آپ کا سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دینے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ پر مر مٹنے والے آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ خواجہ ابو طالب کا آپ نے تذکرہ سنا، آپ کے حقیقی چچا تھے، انہوں نے حضور کا بہت ساتھ دیا، حضور کے ساتھ بھوکے رہنے کی نوبت آئی تو بھوکے رہے وہ، جب کوئی آنچ آئی تو سب سے پہلے خود آگے بڑھے اور یہ ساری مشکلات دور کرتے رہے اور بڑا ساتھ دیا، بڑا ساتھ دیا۔ لیکن یہ ساتھ بھی دے رہے تھے، ان کے دل میں دیکھو عظمت بھی تھی، ان کے دل میں محبت بھی تھی، اور بھتیجے کی محبت تھی بول کے پورا خاندان قریش کا کوئی مسئلہ آئے اپنے اوپر لیتے تھے، اپنے بھتیجے پر آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ خواجہ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، تو عظمت بھی کی انہوں نے اور محبت بھی کی، لیکن سنو بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے عظمت اور محبت تو کی لیکن اپنے مرضی کے تابع ہو کر کی، دین شریعت اللہ رسول کے تابع ہو کر نہیں کی۔ ان کو محبت تھی، بہت محبت تھی، لیکن چونکہ انہوں نے وہ محبت اور عظمت خود اپنی ذات کے مرضی کے تابع ہو کر کی، اس لیے ایسی عظمت اور محبت ان کو کام نہیں آئی، اور جب انتقال کا وقت آیا تو حضور نے ان کو یہی کہا کہ چچا صرف آپ ایک بار کلمہ پڑھو، مجھے کام آئے گا، میدان محشر میں تمہاری سفارش کر سکوں گا۔ لیکن چچا نے یہی کہا کہ بھتیجے کلمہ پڑھ لے کر تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچا سکتا تھا،
لیکن ساری قوم یہی کہے گی موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، بول کے کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر، یعنی وہاں ان کو چھوڑ کر اٹھ گئے، اور بالآخر ابو طالب کفر کی حالت میں مرے ہیں۔ حضور کو بہت افسوس ہوتا رہا، اتنا افسوس ہوا کہ اللہ کو تسلی دلانا پڑی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ پیارے رسول، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں محنت ہے، بس آپ محنت کرتے رہیے، اب محنت کا رزلٹ اور نتیجہ نکالنا ہمارے ہاتھ میں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي، جسے چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے، تو ہدایت تو اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے عظمت کی، محبت کی، لیکن اپنے ذات کے تابع ہو کر کی۔ آج بھی امت میں بے شمار لوگ عظمت ضرور کرتے ہیں، محبت بھی ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ عظمت اور محبت اکثر اپنی ذات کے تابع ہو کر کرتے ہیں۔ محبت کر لی تو اتنی زیادہ عظمت اور محبت کر لی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذات ہی میں جا کے ملا دیا، اور یہ کہا کہ جیسے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہر جگہ اللہ بھی ہے اور ہر جگہ محمد الرسول اللہ بھی ہے، تو پھر اللہ میں محمد الرسول اللہ میں فرق کیا باقی رہا؟ بھئی اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ، لیکن پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں ہے۔ آپ اپنی قبر اطہر میں، ایمان ہے ہمارا، ہم اہل سنت والجماعت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بھی بہترین زندگی کے ساتھ آپ زندہ ہیں، اپنی قبر اطہر میں برزخی زندگی آپ علیہ السلام گزار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ہم وہاں جا کر سلام پیش کرتے ہیں تو آپ ہمارے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، اور جب یہاں سے درود و سلام بھیجا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے وہ یہاں سے لے جا کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی باضابطہ روایت ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین، کہ اللہ کے گھومنے پھرنے والے باضابطہ فرشتے ہیں، اور وہ جہاں جہاں درود و سلام جو کوئی پڑھتے بیٹھا ہے اس کا سن کر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں جاتے ہیں، آپ کی خدمت اقدس میں ہر جگہ سے لے جایا جاتا ہے، درود و سلام وہاں لے جا کر پہنچایا جاتا ہے۔ تو ایسی عظمت بھی اور ایسی محبت بھی کام کی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کے ساتھ ملا دے، یہ صحیح نہیں۔ عظمت ہو، محبت ہو، لیکن وہ عظمت اور محبت ہو جو اللہ رسول کے تابع ہو کر ہو رہی ہے۔ اب سنیے محبت صحابہ نے کیسے کی۔ وہ جو صحابہ کے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں محبت تھی، تو تیسرا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے تھا۔ اطاعت ایسی اور محبت ایسی، اللہ اکبر، محبت کرنے بیٹھے تو محبت میں حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی گھر میں کھانا کھاتے بیٹھے، اچانک یاد آ گئی، بس وہیں پلیٹ اور سب چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں اٹھ کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے بیٹھ گئے، محبت میں دیدار کرنے لگے، اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کھانا کھا رہا تھا لیکن آپ کی یاد آئی، تو دل میں یہ خیال آیا کہ بہرحال وفات تو میری بھی ہونے والی ہے اور آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، لیکن مجھے اس بات کی یاد آئی کہ یہاں دل نے جب چاہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر سکتا ہوں، تو میرے کو ابھی کھانا کھاتے یاد آئی، تو میں نے کہا چلو اب دیدار کر لیں گے، اس لیے دوڑتا ہوا اسی حالت میں آیا۔ کیسی محبت ہوگی، آ کر دیدار کرنے لگے۔ آئندہ کا سوال سنیے، لیکن حضور مجھے یہ بات ستا رہی ہے کہ آپ کی جب یاد آئی دوڑتا ہوا آ کر آپ کا دیدار تو کر لیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد آئی کہ جب جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ
آپ کو تو جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچا دے گا، اور ہم بہرحال امتی ہے، تو آپ کے پاس کہیں بیٹھنے کو تو ہم کو جگہ نہیں ہوگی، ہم بہت نیچے جگہ پر ہوگے، یا دوسری جگہ ہمیں رہنے کی جگہ ہوگی۔ اب مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہاں مجھے یاد آئی تو میں آپ کا دیدار کیسا کر سکوں گا؟ ہے کوئی مائی کا لال ایسے سوچنے والا؟ میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا؟ وہیں پر اللہ اکبر تسلی دیکھو کیسے پیارے رسول نے بھی دی، اپنی محبت کرنے والوں کو فرمایا، ارے میرے پیارے صحابی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، المرء مع من احبب، ہر آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تمہارے دل میں میری محبت ہے، اللہ تم کو میرے ساتھ رکھے گا۔ محبت اگر ہے میرے ساتھ رہو گے۔ محبت کا حق ادا کیا، اور پھر اس کے ساتھ اطاعت، ایسی اطاعت جو دین شریعت کے تابع ہے، مرضی کے تابع والی اطاعت نہیں۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اطاعت کا جو حق ادا کیا، اطاعت کیسے کرتے رہے، بس ان کو مرضی رسول معلوم ہوئی ایسا کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول، ان کو پتہ بھی نہیں، حضور نے فرمایا نعم الرجل، وہ کتنا اچھا آدمی ہے۔ آپ دیکھو تعریف کرنے کا اور اصلاح کرنے کا طریقہ بھی کیسے ہوا کرتا تھا، فلاں آدمی کتنا اچھا ہے۔ دو باتیں ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا، بس کیا ہے، وہ ذرا بال بہت لمبے لمبے رکھتے ہیں، اور دوسرے پاجامہ ٹخنوں کے نیچے کرتے ہیں۔ کسی نے یہ بات مجلس میں ہوئی، کسی نے جا کے ان تک پہنچا دیا، تو انہوں نے پہلے ہی ایک چھرا ہاتھ میں لیا اور پاجامہ کاٹ دیا اور پورے بال بھی کاٹ دیے، اور پیارے رسول کی خدمت میں آ کر حاضر ہو گئے، اور آ کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ بھی نہیں کہ حضور آپ کا پیغام پہنچا تو دیکھو نا میں کیسا کر کے آیا، کچھ بھی نہیں، ہو گئی بات، آپ کا پیغام مل گیا تھا۔ اللہ کے رسول کتنے خوش ہوئے ان سے۔ یہ نہیں، کیوں نہیں پوچھتے تھے وہ، اطاعت پہلے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، غالباً ابو داؤد شریف کے درس میں میرے استاد محترم حضرت مفتی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا اطاعت صحابہ میں کیسے۔ اپنے میں سے بہت سے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال بعد کیوں ڈالا؟ اگر حضور کے زمانے میں ہوتے تو دیکھتے کہ ہم حضور کی محبت میں کیا کیا کر ڈالتے۔ دھیان سے سنو، آتا کہ نہیں ذہن میں ہمارے، ہم بھی ہوتے وہ زمانے میں، لیکن ہم کو 1400 سال بعد ڈالا۔ صحابہ کو جیسے اس زمانے میں پیدا کیا گیا، ہم کو بھی وہاں رکھتے۔ کہا کیوں ڈالا؟ یہ کیوں کا جواب حضرت نے فرمایا تھا، کہا کہ اس کو میں ایک مثال اور واقعہ سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب نے درس کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی تھی، بات یہ تھی کہ صحابہ میں اطاعت اتنی رس بس گئی تھی کہ وہ صرف منشأ رسول کو سمجھتے تھے، پیارے رسول کیا چاہتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، کیا چاہتے ہیں ویسا کر ڈالا، قطع نظر اس سے میرے جان مال عزت آبرو کا کیا ہو رہا، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، بس آپ کیا چاہتے ہیں، ایسی اطاعت فوراً کرتے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی کو حضور نے بلایا، اور حضور نے بلانے کے بعد ان کو کہا کرتا نکالو، شرٹ پہنے ہوئے تھے، شرٹ اتار دو۔ بس انہوں نے صرف اتنا جملہ سنا، شرٹ اتار دو، کرتا اتار دو، فوراً کرتا اتار دیا، اور اتار کر ایک طرف رکھ کر کہا حضور حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، ہو گئی۔ اب حضرت نے فرمایا اگر ہمارے جیسا ہوتا تو اب نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ کپڑا بھیگا ہوا ہے نہ ناپاک ہے نہ کچھ ہے، سب پہنے ہوئے اچھا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جیسا ہوتا تو پہلے وہاں سوال کرتا، حضور فرماتے کرتا اتار دو، تو ہم پہلے پوچھتے حضور اتارتا، مگر کیوں؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ کچھ وجہ تو سمجھ میں آنی چاہیے، کیوں؟ کہا کہ بس یہ لفظ کیوں کی وجہ سے اللہ نے 1400 سال بعد ڈالا ہے۔ ان کو یہ سمجھنا ضروری نہیں تھا کیوں، کہاں، کیسے، اگر، مگر، اللہ کے رسول کا منشا ہے، بس قربان ہو گئے، قربان ہو گئے، اور ہمارے پاس سب چوں چرا ہونے کی وجہ سے بعد میں ڈھکیل دیے گئے۔
محبت اسے نہیں کہتے ہیں کہ بس آپ کے نام کے بڑے بڑے نعرے لگائے جائیں. محبت یہ ہے اور عظمت یہ ہے اطاعت رسول کی جائے, آپ کے منشے کو سمجھا جائے, آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرنے کی فکر اور کوشش کی جائے. اس کا نام دراصل اطاعت ہے. اس لیے بھائیوں, اگر ہم بھی یہ ماہ ربیع الاول میں آپ کی محبت اور اطاعت کے مذاکرے کرنا چاہتے ہیں, سب سے بڑا مذاکرہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ کر بولو, اپنے پیارے رسول جیسے کھاتے تھے اپنے کو سب نے مل کر ویسے کھانا ہے, آپ جیسے پہنتے تھے ویسا پہننا ہے, آپ جیسا گھر میں رہتے تھے ویسا رہنا ہے, آپ گھر سے جیسے باہر نکلتے تھے ویسے نکلنا ہے, استنجا خانے میں جیسا جاتے تھے ویسا جانا ہے, جیسے باہر نکلتے تھے ویسے نکلنا ہے, نکل کر جیسے وضو بناتے تھے ویسے وضو بنانا ہے, نماز جیسی پڑھتے تھے ویسی نماز پڑھنا ہے, کپڑے جیسے پہنتے تھے ویسے کپڑے پہننا ہے, چپل جوتا جیسے پہنتے تھے ویسا پہننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل اور کنگھی جس طرح کیا کرتے تھے ویسے تیل ڈالنا ہے اور ویسی کنگھی کرنا ہے. بس یہ کرتے رہیں گے گویا ہم اطاعت رسول کر رہے ہیں, اور اطاعت کرنے والوں میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرمائے گا. اب اگر ہم بولیں گے وہ حضور کا زمانہ تھا, اب یہ زمانہ بدل گیا, لوگ ایسے, اب ہم نے ایسا کرے تو لوگ کیا کہیں گے, ماحول کے جیسا رہنا پڑتا, ہونا پڑتا. ایک آخری واقعہ اطاعت کا سنا کر بات ختم ہو رہی ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے, فاتح ایران ہے. تو ایران کے بادشاہ اور وزیروں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ آئیں. چنانچہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے بڑے بڑے وزراء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے گئے. ایران کے بڑے بڑے وزیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے گئے. کھانے کا وقت ہوا تو سارے وزیر بھی بیٹھے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے. تو وہ تو اپنے انداز سے بیٹھے, حضرت حذیفہ نے دسترخوان بچھایا اور دسترخوان بچھا کر کھانے لگے. تو کھاتے کھاتے ایک لقمہ نیچے گر گیا. حضرت حذیفہ نے لقمہ اٹھایا اور وہاں جہاں کچھ لگا تھا اس کو ہاتھ سے صاف کیا اور اٹھا کر کھایا. تو بازو میں بیٹھنے والے ایک وزیر نے اشارہ کر کے کہا, ارے ڈال دو, چھوڑ دو, چھوڑ دو, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ بڑے بڑے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا وزیراں بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں, یہ کیا سمجھیں گے کتنا لالچی ہے کہ گرا ہوا لقمہ بھی نہیں چھوڑتا ہے. دھیان سے سنو بھائیو, وزیروں کے ساتھ, اب یہ بھی تو بہرحال ایک بہت بڑے گورنر ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, لقمہ گرا تو صاف کر کے کھا رہے ہیں. اور جب کہنے والے نے کہا کہ یہ کیا کہیں گے, کیسا لالچی ہے, اللہ اکبر, قربان جائیے محبت اور اطاعت پر ان حضرت حذیفہ ابن الیمان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. جملہ جو سب کے سامنے برملا کہا وہ جملہ یہ تھا, اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الحمقاء, کیا میں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور سنت کو یہ بیوقوفوں کے ایسا بولنے کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ یہ چیختے رہے, میرے نبی کا طریقہ مجھ سے نہیں چھوڑ سکتا. آج اپن بول رہے ہیں جدھر کی ہوا ادھر کا رخ ہے, انتہا ہو گئی ہماری. اور وہاں وہ بڑے بڑے وزیر دانتوں میں انگلی پکڑنا شروع کر دی کہ یہ عجیب و غریب عاشق ہے اپنے پیغمبر کا, عجیب و غریب. اسے کہتے ہیں اطاعت. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, کرم سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو اتباع نصیب فرمائیں, اور آپ کی ایک ایک اداؤں پر زندگی کے ہر موڑ پر مر مٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تفصیلات آئندہ بھی پیش کی جاتی رہیں گی, لیکن اپنے گھروں میں مزاج بناؤ بھائیو, ماحول بناؤ, سنتوں پر عمل کرنے کا, اطاعت کرنے کا. عظمت بھی ہو, محبت بھی ہو, اطاعت بھی ہو, تینوں چیزیں ایک ساتھ رہے گی تو ہم کامیاب ہوں گے, اللہ کے پسندیدہ اور مقبول بندے بنیں گے. ورنہ صرف محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ابو طالب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا محبت کرنے سے, صرف عمل کرنے والوں کا میدان ہوتا ہے اور دعوے کرنے والوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے فکر کرو کہ کہیں پیارے رسول کی کوئی سنت زندگی میں کبھی ہم سے نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. حالات کتنے ہی بد سے بدتر آ جائے, ہم حالات لانے والوں کو بتائیں گے کامیابی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے. ہوا کا رخ بدلنے سے, تمہارے طرف جھکنے سے ہمارے حالات نہ بدلنے والے, نہ ہمیں کامیابی ملنے والی. ہم تو آقا کے غلام ہیں اور وہی غلامی کا حق اطاعت کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ.
کریں گے بھائی؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آج آپ جاتے جاتے ہی چپل جوتا پہننے لگے، پہلے مسجد میں سے نکلتے وقت سب یہ بولو، میرے نبی مسجد سے باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پیر یعنی ڈاوا قدم باہر نکالتے تھے، سب اس کو ذہن میں رکھ کر نکلو، میرے نبی کی سنت کے مطابق مجھے ڈاوا پیر باہر نکالنا ہے انشاءاللہ۔ اور جب چپل پہنیں گے تو سیدھے قدم پہلے پہنیے انشاءاللہ۔ اتنا بھی آپ نے عمل کر لیا تو توفیق بڑھتی رہے گی، عمل ہوتا رہے گا، بڑا نفع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے جمعہ ابھی چونکہ بند ہو گئے تھے، یعنی جمعہ کی اجازت ہر مسجدوں میں دے دی گئی تھی، حالات تھے، مسائل تھے اور وقت کا تقاضا تھا، اب وہ حالات ختم ہو گئے۔ ہر چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ کی نماز پڑھنا یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی مسجد ہے، جلدی سے نماز نمٹ کر باہر نکلیں گے، تو وہ لوگ یہ بات سمجھے جو اجر و ثواب اللہ نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ پڑھنے کا رکھا ہے، وہ چھوٹے ماحول میں وہ اجر و ثواب نہیں ہے۔ عام طور پر حکم یہ ہے کہ محلے کی مسجد چھوڑ کر نماز مت پڑھو، آپ اپنے محلے میں نماز پڑھو، لیکن جب جمعہ کی باری آئی تو حکم ہے اپنے محلے کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو سب چھوڑ دو اور بڑی مسجدوں کا رخ کرو، تاکہ کسی مقبول بندے کی برکت سے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے وجہ سے دوسروں کی خراب ہوئی تو چلے گا، لیکن بڑے مجمع میں جا کے ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ جمعہ ایک اہم عمل ہے بھائیوں، اس لیے جمعہ کی نماز بڑے ہی مساجد میں پڑھنا چاہیے۔ جو ذمہ داران یہاں ہیں ابھی رائے مشورے کرا کر اپنی تمام وہ مساجد جو یہ تالا بندی اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں جہاں جہاں مسجدوں میں جمعہ کی نماز شروع ہوئی تھی وہ وہاں پر بند کرنے کی فکر فرما لے۔ مسئلہ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد بند نہیں کیا جا سکتا، بالکل بند کیا جا سکتا ہے، بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معمولی باتوں کو بہانہ بنا کر کہ یہ ہمارے گھر سے مسجد قریب ہے اور یہ ہے کہ یہاں پر جلدی سے نماز ہو جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر چندہ زیادہ ہو جاتا ہے اور مسجد اور مؤذن اور امام کا خرچہ اس کی وجہ سے نکل جاتا ہے، ایسے بہانے کر کر چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعہ کی نماز کروا کر بھائیوں مسجدوں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ دین اور شریعت کا اتنا بڑا جو مصلحت ہے، منشا ہے، حکمتیں ہیں، اس کا بوجھ وہ اپنے گردنوں پر نہ لے لیں، چونکہ ویسا کرنے سے بڑی بڑی حکمتیں، مصلحتیں اور دین اور شریعت کے منشے مٹ جاتے ہیں اور اس کا نقصان پھر ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا جو اپنی گردنیں پیش کر کر زبردستی معمولی بہانوں کا سہارا لے کر چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں جمعیں جاری کر رہے ہیں۔ لہٰذا اہتمام کے ساتھ جو ذمہ داران ہیں اپنے اپنے مسجدوں میں مشورہ کر لیں اور آئندہ جمعہ باضابطہ اعلان کرا دیں کہ اب یہ چھوٹی مسجد میں جمعہ وقت کی ضرورت کے پیش نظر کیا گیا تھا، اب وہ ضرورت ختم ہو گئی، لہٰذا یہاں پر اب جمعہ نہیں ہوگا۔ جہاں بڑی بڑی مساجد ہے اور پہلے سے جہاں نمازیں ہوتی آئی ہے ان مسجدوں میں جا کے جمعہ کی نمازیں ادا کی جائے۔ یہی شریعت کا منشا بھی ہے اور طریقہ کار بھی ہے۔ مدینہ منورہ میں کئی مسجدیں تھیں حضور کے زمانے میں بھی، لیکن جمعہ اور عیدین کے لیے بڑا مجمع صرف وہیں پر یعنی مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم میں آیا کرتا تھا۔ ضرورت اور وقت کا تقاضا ایک الگ چیز ہے، ایسے موقع پر گنجائش دی جاتی ہے، لیکن جب وہ مصلحت پوری ہو جائے تو پھر خواہ کے ان باتوں کا سلسلہ جاری نہیں رکھنا چاہیے۔ لہذا جمعہ کا ماحول جو ہے بڑی بڑی مسجدوں میں ادا کیجیے، اس کی جو فضیلت ہے وہ چھوٹی مسجدوں میں حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔